ahad کی تو ضمانت ہو گئی، مگر کورٹ کا اصل مالک کو گرفتار کر کے کیس آگے بڑھانے کا فیصلہ لیلا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ ڈرامہ نقاب کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اب لیلا کو کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے گرفتاری دینی تھی۔ لیلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بلال بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہاں سے لاؤں اسے، کہاں سے ڈھونڈوں اسے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس کی پراپرٹی اس کے منہ پر مار کر اپنی جان چھڑا لیتی، خود ہی بھگتتا رہتا کیس، پڑا رہتا جیل میں۔ احد کہتے لیلا تم اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ فوراً یہ ملک چھوڑ دو، باہر چلی جاؤ، صرف یہی ایک راستہ تھا تمہارے بچنے کا۔ اب تو بلال بھی یہاں نہیں ہے۔ مسرت کہتی ہے تو بلال کو ڈھونڈو، وہی ہے جس کی وجہ سے لیلا جیل جانے سے بچ سکتی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کا، وہ جانے اور اس کی پراپرٹی جانے۔ لیلا کہتی ہے نہیں نہیں، میں یہ پراپرٹی بلال کے نام نہیں کر سکتی، میرے پاس پھر کیا بچے گا؟ احد لیلا کو کہتا ہے عقل مندی اسی میں ہے، کڑوا گھونٹ بھر لو، اگر ایک بار تم جیل چلی گئی تو باہر آنا مشکل ہو جائے گا، بدنامی ہوگی وہ الگ سے۔ ہمارے خاندان کی لڑکی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث پائی گئی، لوگ تھو تھو کریں گے، تم بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ مسرت لیلا کو کہتی ہے اب تمہیں سمجھ میں آئی شوہر کی اہمیت، شادی کیا چیز ہوتی ہے۔ بڑی جلدی تھی تمہیں بلال سے طلاق لینے کی، جس کے پیچھے تم نے اپنا گھر برباد کیا ہے، اس سے کسی قسم کی امید مت لگانا۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو تھے، سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیلا بلال کو کال کرتی ہے، بلال لیلا کی کال دیکھتا ہے، ہلکا سا مسکراتا ہے۔ لیلا بیگم آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی، اس وقت میں ہی ہوں جو تمہیں بچا سکتا ہوں۔ تم بہت تیز چلنا چاہتی تھی مگر منہ کے بل گری ہو۔ بلال کال ریسیو کرتا ہے، لیلا کو کہتا ہے خیریت ہے، مجھے کیوں فون کیا؟ طلاق تو میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں، اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ لیلا کہتی ہے دینا تو مجھے ہے تمہیں، ویسے بھی ہمارا ایک رشتہ ختم ہوا ہے، دوسرا ابھی باقی ہے۔ بلال کہتا ہے کیا دینا چاہتی ہو؟ لیلا کہتی ہے سوچا تم کہاں کہاں دھکے کھاؤ گے، گزارا کرنے کے لیے تمہیں بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا۔ ریسٹورنٹ والی پراپرٹی تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں۔ بلال کہتا ہے میں نے اپنا سب کچھ تو تمہارے نام کر دیا تھا، گھر، ریسٹورنٹ، پراپرٹی، اگر واپس ہی کرنا ہے تو پھر سب کرو، ورنہ مجھے ریسٹورنٹ نہیں چاہیے۔ میں کال کاٹ رہا ہوں۔ بلال کال کو کاٹ دیتا ہے۔ لیلا سے اس کی ماں کہتی ہے کیا جواب دیا اس نے؟ لیلا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی اہمیت جتا رہا تھا، کہہ رہا تھا اسے اپنا سب کچھ چاہیے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اگر امی میں نے سب کچھ بلال کو دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ لیلا کی ماں کہتی ہے ہاں تو دے دو اسے، ویسے بھی تم بڑی انصاف پسند بنتی تھی، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس چارہ بھی کیا ہے؟ لیلا بوجھل قدموں، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سب کچھ بلال کے نام کر دیتی ہے۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ بلال بہت اچھا تھا، آج بھی اس نے میرے لیے قربانی دی ہے۔ بلال کاغذات کو دیکھ کر مسکراتا ہے، فائنلی لیلا بیگم تم نے ہار مان لی، سب کچھ دینے پر راضی ہو گئی۔ یہ پولیس کا ڈنڈا چیز ہی ایسی ہے، جب جس پر چلتا ہے سب کو سیدھا کر دیتا ہے۔ ویسے مجھے ایمان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جانے انجانے میں میرا تو بھلا ہو گیا۔ لیلا ڈپریشن میں تھی، سب چلا گیا میرا، میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ لیلا کی ماں کہتی ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تیمور کو بھول جاؤ، اپنا گھر بساؤ، اگر تھوڑا عرصہ اور گزر گیا تو ایک طلاق یافتہ کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ لیلا اپنی ماں کو کہتی ہے ہاں آپ تو خوش ہوں گی، آپ کو مجھے تانے دینے کا موقع جو مل گیا۔ مسرت کہتی ہے آج تو صرف میں کہہ رہی ہوں، کل سب کہیں گے۔ لیلا غصے سے اپنے کمرے میں جاتی ہے، مجھے تیمور سے دو ٹوک بات کرنی ہوگی، اگر وہ مجھے دوسری بیوی بھی بنا لے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تیمور میری پہلی محبت ہے، اس کے لیے تو میں کوئی بھی کمپرومائز کر سکتی ہوں۔ لیلا تیمور کے پاس جاتی ہے، میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا تھا، تم سے شادی کے خواب دیکھے تھے، مگر تائی امی کو میں پسند نہیں تھی، انہوں نے مجھے چھوڑ کر زارا کو چن لیا، تمہاری وجہ سے میں نے بلال سے طلاق لے لی، مجھے لگتا تھا زارا سے تمہاری شادی مجبوری کا رشتہ ہے۔ لیلا تیمور کا ہاتھ پکڑتی ہے، میں ہار گئی ہوں، بکھر رہی ہوں، مجھے سمیٹ لو۔ تیمور لیلا سے اپنا ہاتھ چھڑاتا ہے، تم پاگل ہو رہی ہو، بہک رہی ہو، میری شادی زارا سے ہوئی ہے، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتا، تمہاری جگہ
میری زندگی میں کہیں بھی نہیں۔ زارا بھی آ جاتی ہے، تالیاں بجاتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیلا کہ تم اتنا گر جاؤ گی، میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دو گی۔ ویسے تمہارے اندر شرم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اب تو مجھے ریسٹورنٹ والی بات پر بھی یقین ہو رہا ہے، اس کالے دھندے میں بھی تمہارا ہاتھ برابر کا تھا۔ تمہاری زندگی میں ایک شخص تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیلا کو غصہ آتا ہے، زارا پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ زارا ایک زوردار تھپڑ لیلا کے منہ پر مارتی ہے۔ تیمور لیلا کو کہتا ہے، بہتر ہے لیلا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ لیلا روتی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی ہے۔ احد اور مسرت لیلا کو کہتے ہیں، کیا ہوا؟ زارا کہتی ہے، میں بتاتی ہوں چچی، اس کی جلد سے جلد شادی کر دیجئے۔ اس نے اپنے شوہر سے تو طلاق لے لی ہے، اب میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہے۔ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، مگر یہ تو ڈائن سے بھی بڑی ڈائن ہے۔ مسرت کہتی ہے، زارا زبان سنبھال کر بات کرو۔ زارا کہتی ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، اپنی بیٹی کو پٹا ڈالیں، یہ پاگل ہو گئی ہے، اور پاگلوں کے علاج کے لیے پاگل خانہ ہے، گھر نہیں۔ ادھر تیمور کو بھی غصہ آ رہا تھا، ان دونوں عورتوں کے بیچ میری توجہ ایمان سے ہٹ گئی ہے، کاش ان دونوں کی جگہ میری زندگی میں ایمان ہوتی۔ تیمور ایمان کو کال کرتا ہے، اب غصہ تھوک بھی دیجئے، دوستی کر لیجئے، جو چاہیے مجھ سے لے لیجئے، میں اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان کہتی ہے، تم بڑے ہی گھٹیا بے شرم آدمی ہو، عزت نام کی تو چیز تمہارے پاس سے گزری نہیں۔ تیمور مسکراتا ہے، اب تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی، کچھ اور بھی کہنے کو باقی ہے تو وہ بھی کہہ لو۔ بتاؤ کہاں ملو گی؟ ہم کہیں باہر بیٹھ کر کھانا بھی تو کھا سکتے ہیں۔ میں نے جو سلیم چاچا کی بے عزتی کی تھی اس کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایمان لمبی سانس لیتی ہے، ابھی تمہاری طرف میرا بہت ہی حساب کتاب نکلتا ہے، تمہیں اپنے قدموں میں لا کر رہوں گی۔ تیمور کہتا ہے، ارے پھر دیر کس بات کی، میں تو ابھی بھی تمہارے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کہو تو ابھی آ جاتا ہوں۔ ایمان کال کو کاٹ دیتی ہے۔ تیمور مسکراتا ہے، غصہ کر گئی ایمان بیگم، کب تک؟ جب تک میں تم سے شادی نہیں کر لیتا تب تک۔ تمہارے نخرے اس طرح برداشت کرنا میری مجبوری ہے۔ ایک بار میری اور تمہاری شادی ہو جائے، اگر تمہیں اپنا غلام نہ بنا لیا تو میرا نام تیمور نہیں۔ تم اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر بیٹھ کر بڑا غرور کر رہی ہو، یہ عہدہ میرے سامنے بہت معمولی ہے۔ ادھر زارا تیمور کے پاس آتی ہے، اچھا لگا مجھے تم نے جو لیلا کے ساتھ کیا، میں خوش ہو گئی، میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ لیلا میں تمہاری کوئی دلچسپی نہیں، وہی پاگل ہے تمہارے لیے۔ حال بتا، ایمان کو لے کر میں تھوڑا شک کرتی ہوں، مگر اس کے اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اب تم اپنی ہی دال کھاؤ گے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیلا نے اپنا سب کچھ بلال کے نام کر دیا ہے، کیونکہ اسے صاف جیل نظر آ رہی تھی۔ اب اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اب تائی امی بھی اسے بہو تو دور کی بات اس گھر میں نوکرانی بنا کر بھی لانا نہیں چاہیں گی۔ تیمور زارا کی طرف دیکھتا ہے، تم عورتیں بڑی شکی ہوتی ہو۔ زارا غصے سے کہتی ہے، شکی کیوں نہ ہو، ہر عورت کو اپنے شوہر کے کرتوتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ تو اس کے کپڑوں کی خوشبو سے ہی پہچان لیتی ہے کہ اس کا شوہر کہاں کہاں منہ مارتا پھرتا ہے۔ تیمور دل ہی دل میں کہتا ہے، اگر مجھے ایک بار ایمان مل جائے تو تمہارے سارے شک ایک منٹ میں دور کر دوں گا، مجھے تم سے نفرت ہے۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔